یہ نیشنل انکم بڑھا دی ہے، تو وہ اسی طرح کری تھی کہ سسٹینیبل گروتھ تھی. 10-20 سال کے اندر ایک ملک جو ہے وہ آرام سے مڈل کلاس ہو سکتا ہے. اور جس دن ہم من حاصل قوم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم کو انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہدف ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی تو بڑی لیگیسیز ہوں گی انشاءاللہ تعالی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو کیا ہے، جو غریبوں کے لیے کام کیا ہے، اس مشکل کے اندر بھی جو فائنینشلی اتنی مشکل تھی، اس میں بھی انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے سستا. جب پیٹرول ہم نے مہنگا کیا کہ سستا پیٹرول اور سستے ڈیزل کے نام سے، جس کے تحت ہم نے 60 لاکھ پاکستانی گھروں کو یہ دعوت دی کہ اپنے آپ کو 786 پہ فون کر کے رجسٹر کرائیں. 40 لاکھ لوگوں سے زیادہ رجسٹر ہو چکے، فون کر چکے ہیں. 10 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کر چکے ہیں. جون میں ہم نے 80 لاکھ بسک کے ریسیپینٹس کو 2000 روپے ایکسٹرا دیے، اور یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں پیسے، اور ان کو اگلے سال پورے سال تک 2-2 ہزار روپے ہر ماہ دیا جائے گا. تو غریب ترین پاکستانیوں کو اس مشکل حالات میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے کیٹر کیا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ان کی لیگیسی کا حصہ ہوگا. اگر مجھے شاید تاریخ اگر کچھ یاد رکھ کرے تو کم از کم یہ یاد کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کو جو خطرہ تھا وہ میں نے دیکھا، اور اس کے بارے میں جو بھی اقدامات تھے میں نے کبھی بھی ڈرا نہیں ہوں. میں ہر جگہ جا کے بولا ہے کہ جو بھی مشکل فیصلے کرنے وہ کیے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے وزیر اعظم کی قیادت میں اور اس کولیشن حکومت کی قیادت نے میرا بھرپور سپورٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے ہم نے جو مشکل فیصلے لینے تھے لیے. اور کیوں لینے پڑے مشکل فیصلے؟ جب ہم آئے تو پاکستان کو 4 ریکارڈ ڈیفیسٹس کا سامنا تھا. 4 ریکارڈ بجٹ ڈیفیسٹس پاکستان نے کیے تھے پچھلے 4 سالوں میں. اس سال بھی 5000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا ڈیفیسٹ تھا. پچھلے 4 سالوں میں ہم نے 20,000 ارب روپیہ قوم کو مقروض کر دیا. قوم کا قرضہ 20,000 ارب روپے سے بڑھا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 71 سالوں میں، پہلے 71 سالوں میں پاکستان کے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا، اور پچھلے پونے 4 سالوں میں، 4 سال بھی نہیں، پونے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا، جو کہ 80% ہے اس قرضے کا جو 71 سالوں میں لیا گیا. تو آج جب 2017-18 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت، تو اس سال ہماری ڈیٹ سروسنگ 1500 ارب روپے تھی، 1499 ارب روپے ٹو بی ایگزیکٹ. آج ہم کو 4000 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ بھی بڑھ گیا ہے لیکن ہماری ڈیٹ ڈبل ہو گئی ہے تقریباً. تو آج ہم کو یہ بھی مشکل تھی. آپ کا جو 4 بڑے بڑے ڈیفیسٹس تھے، تو اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ 5واں بھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ کرے. دنیا بھی اس کے لیے ریڈی نہیں تھی، IMF بھی ریڈی نہیں تھا، لیکن کوئی اور ادارہ بھی ریڈی نہیں تھا کہ آپ 5-5 ہزار ارب روپے کے ڈیفیسٹس کر رہے ہیں. اور کیا ٹیکس ہے آپ کا؟ اس سال پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 8.7% ہے، جو دنیا میں کم ترین ملکوں میں شامل ہے. جس سال مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی 2018 میں، اس سال پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.1% تھا. 3 سال پرانے جی ڈی پی کے حساب سے گرایا. اس سال بھی وہ پرانے جی ڈی پی کے حساب سے بھی ہمارے برابر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سال نئی جی ڈی پی کے حساب سے 8.6% ہے. یہ کسی بھی آپ خودداری کی بات نہ کریں اگر آپ ٹیکس نہیں جمع کر سکتے. اگر آپ کو ہر جگہ دوسرے ممالک میں جا کے پیکیجز لینے ہیں، دوسرے ممالک سے انٹرسٹ لینا ہے، تو پھر خودداری کی بات نہ کریں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنی معیشت کے حجم کا 9% بھی ٹیکس نہیں دے رہے، 8.6% ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر خودداری کی بات نہ کریں آپ. تو یہ ٹیکس کا معاملہ صحیح نہیں کرنا تھا، اور یہ ٹیکس یہ بھی ہم کو ٹھیک کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک انسسٹینیبل سبسڈی دی ہوئی تھی. اس ملک کے اندر ہمیں 120 ارب روپے ماہانہ نقصان کا سامنا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی پہ. حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے مہینے کا، پوری سول گورنمنٹ چلانے کا، اور صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی 120 ارب روپے کی ہم دے رہے تھے، جو کہ ایوریج سے امیر لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ بینکرپٹ کر دیتی ملک کو. تو وہ کام اور ہمیں پتا تھی کہ وہ بینکرپٹ کر دیتی ملک کو. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت بدلنے سے صرف 1 مہینے پہلے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس کا تدارک کرنا ضروری تھا، اس معاملے کو چینج کرنا ضروری تھا، اس کے حالات کو چینج کرنا ضروری تھا. تو ہم نے پیٹرول مہنگا کیا، ہم نے ڈیزل مہنگا کیا. اور مجھے بڑا فخر ہے اس پاکستانی قوم سے، میری قوم سے، کہ یہ قوم سمجھی ہے، یہ قوم پاگل نہیں، یہ سمجھی ہے کہ یہ حکومت کو دشواری تھی، ملک خدا نخواستہ دیوالیے پن کی نیچ پہ تھا، اس لیے یہ کام کرنا پڑا، اور غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے.
اور جب غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو پھر ہم امیر لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. اس سال اگر ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے, سپر ٹیکس لگائے, تو میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹریوں پہ بھی ٹیکس لگایا, میں نے اپنی فیکٹری پہ بھی ٹیکس لگایا. تو میں بھی ٹیکس دے رہا ہوں, وزیر اعظم بھی زیادہ ٹیکس دیں گے, ان کے بیٹے بھی زیادہ ٹیکس دیں گے, اور پوری قوم سے اب پھر ہم جا کے قربانی مانگ سکتے ہیں کہ چلو آؤ اس قوم کو آگے لے کر جانا ہے, خود کفیل بننا ہے, خوددار بننا ہے, تو پھر مل کے اس میں ٹیکس دو. 8.6% ٹیکس جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور ایک بات ہوتی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسز لگنے چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی مسلم لیگ کے اوپر. پھر 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی لگتے رہے. ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے, نان انفلیشنری ٹیکس لگائے, اور ہم نے سپر ٹیکس لگایا ہے 4% سے لے کے 10% تک. اور کس پہ لگایا 4% بھی؟ اس کے اوپر جس کو 30 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن ہے. 1% بھی لگایا اس کے اوپر جس کی 15 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن ہے. تو وہ ٹیکس تو میرے خیال سے حق بجانب بنتا ہے. اس کے بعد, اور وہ بھی ون ٹائم ہے 10% والے ٹیکس. اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان کے دکانداروں کو لے کر آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر. ہم نے ان کو فکس کر دیا بجلی کے بل سے, جو پچھلے ٹیکس تھے اس سے زیادہ کر دیا. انکم اور سیلز ٹیکس کو فکس کر دیا. اور آنے والے دنوں میں بلڈرز کو بھی لے کر آؤں گا ٹیکس نیٹس میں, ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤں گا, کار ڈیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا, فرنیچر والوں کو سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا. اور میں ابھی اسلام آباد چیمبر کے صدر کو کہہ رہا تھا کہ مشکل نہیں کروں گا ان کے لیے, آسانی ہو جائے گی, فکس ٹیکس ہوگی, لیکن ٹیکس نیٹ میں آنا ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کو خود کفیل بننا ہے تو پاکستانیوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, اور امیر پاکستانیوں کو ضرور اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اس سال یہ سب کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ٹیکس اور لیوی کی مد میں 33% زیادہ پیسے لیں گے جو لاسٹ ایئر لیے تھے. آئی تھنک دیٹ از اے ریمارکیبل اچیومنٹ اگر ہم یہ کر لیں کہ جتنے پیسے ہم نے لاسٹ ایئر لیے تھے اس سے 33% زیادہ لیں گے, 1/3 پیسے زیادہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ اس سال 1600 ارب روپے کا تھا, اور میں آپ کو یہ تھوڑی سی سٹوری دے دوں اگر 1 سیکنڈ کے اندر, کہ فروری کے اندر جب چھٹا ریویو ہوا تھا IMF کا, تو IMF اور حکومت پاکستان کا ایگریمنٹ تھا کہ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. پرائمری ڈیفیسٹ صرف 25 ارب روپے کا ہوتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے جو ڈیفیسٹ میں سے اگر آپ سود نکال لیں, تو پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا ہونا تھا, اور ہوا کتنے کا ہے؟ 1600 ارب روپے کا. 25 ارب کی آپ نے بات کی تھی اور آپ کی اتنی سلپیجز تھی کہ 1600 ارب تھا, اور جب ہم آئے تو اس سے بھی زیادہ ڈیفیسٹ تھا جس کو ہم نے کم کیا. IMF سے ان کی بات ہوئی تھی کہ اس سال شروع میں بات ہوئی تھی کہ پازیٹیو کرنا ہے, کرنا ہے, تو ہم پازیٹیو کرنے کی طرف جا رہے تھے. اس سال ہم کو پازیٹیو کرنا پڑا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیفیسٹ کو 2500 ارب کے ڈیفیسٹ 1600 ارب کے ڈیفیسٹ کو 152 ارب روپے کے پازیٹیو میں لے کر آئیں گے. یہ 2.5% 2.25% GDP کی ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ آسان نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم نے کر لی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان دیوالیے پن کے خطرے سے نکل چکا ہے, پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے, کوئی ڈیفالٹ کا اب چانس نہیں ہے. حالات پھر بھی مشکل ہیں, ہم کو ایک پاتھ پہ چلنا ہوگا, ہم ادھر زیادہ لبرٹیز نہیں لے سکتے, ڈسپلن میں رہنا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈسپلن میں رہے تو ہم اپنے مشکل سے نکل گئے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مشکل کریٹ کی ہے, ہم نے آسانیاں بھی پیدا کی. فارماسوٹیکل کی انڈسٹری کے یہاں پہ لیڈران بیٹھے ہیں, فارماسوٹیکل کے انگریڈینٹس کے اوپر 17% ٹیکس لگ گیا تھا اور ریفنڈ نہیں مل رہا تھا, ان کے 40 ارب روپے پھنسے تھے. ہم نے کل ان کا اللہ کی مہربانی سے مسئلہ سلجھا دیا. ہم نے ساتھ ساتھ تمام ایگریکلچر سیڈز کے اوپر سیلز ٹیکس ہٹا دیا, ہم نے سولر پینلز کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دیا تاکہ ہمارے ملک میں زیادہ سولر پینل آ سکے. تو جہاں جہاں مسائل تھے وہاں پہ سولو کر دیے. پاکستان کرتا ہے کاٹن سیڈز کے اوپر, دیگر سیڈز کے اوپر ہم نے وہ دیے, ان کو انسینٹیوز دیے تاکہ انشاءاللہ تعالی آئل سیڈز یہاں پہ پیدا ہو, تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف جائے گا. جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کیے ہیں, اور اگر آئندہ بھی کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ضرور کریں گے. ہم ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سلامتی کو اپنی سیاست پہ ترجیح دیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی مشکل فیصلے سے دریغ نہیں کریں گے, لیکن پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. اور جو صاحب کی لیگیسی جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جرنی پہ سیلف ریلائنس